بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ بدأ بعد التیمن بالتسمیۃ بحمد اللہ سبحانہ اقتداء بأحسن النظام وعملا على حدیث خیر الانام علیہ وعلى آلہ التحیۃ والسلام وهو كل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ فهو اقطع۔ ترجمہ: ماتن نے اپنی کتاب یا رسالے کی ابتدا تسمیہ سے برکت حاصل کرنے کے بعد حمد سے کی، عمدہ ترین نظام یعنی قرآن پاک کی پیروی کرتے ہوئے اور حدیث خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے۔ اور وہ حدیث یہ ہے، ہر جائز کام جو اللہ کی حمد سے شروع نہ کیا گیا ہو وہ نامکمل رہتا ہے۔ تشریح: بدأ بعد التیمن بالتسمیۃ سے شارح علیہ الرحمہ ایک اعتراض کا جواب دینا چاہ رہے ہیں۔ اعتراض: ہر کام کی ایک ابتدا، ایک وسط اور ایک انتہا ہوتی ہے۔ اسی طرح کتاب لکھنے کی بھی یعنی کتاب کی بھی ایک ابتدا، ایک وسط اور ایک انتہا ہوتی ہے۔ ماتن نے تسمیہ ذکر کر کے کتاب کی ابتدا کو تو برکت والا بنا لیا، مگر کتاب کا وسط یعنی درمیانی حصہ اور انتہا یعنی آخری حصہ برکت سے خالی رہے، کیونکہ ماتن نے نہ تو کتاب کے وسط میں اور نہ ہی انتہا میں تسمیہ کو ذکر کیا ہے۔ جواب: آپ کا اعتراض اس وقت لازم آ سکتا تھا جبکہ ماتن نے اپنی کتاب کی ابتدا تسمیہ سے کی ہوتی، حالانکہ ایسا نہیں، بلکہ ماتن نے اپنی کتاب کی ابتدا حمد سے کی ہے، جبکہ تسمیہ سے تو صرف برکت حاصل کی ہے، اور تسمیہ سے حصول برکت ابتدائے فعل کے ساتھ خاص نہیں ہوتی، بلکہ حصول برکت کا تعلق پورے فعل سے ہوتا ہے، اور جب حصول برکت کا تعلق پورے فعل سے ہوا تو اب کتاب کا وسط اور انتہا کا برکت سے خالی ہونا لازم نہیں آیا۔ شارح علیہ رحمہ نے یہی جواب اپنی اس عبارت بدأ بعد التیمن بالتسمیۃ بحمد اللہ سے دیا ہے، یعنی شارح یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بسم اللہ کی با فعل محذوف ابتدئ کے متعلق نہیں بلکہ ابتدئ فعل میں انا ضمیر سے واقع ہونے والے حال متیمم کے متعلق ہے۔ لہذا اب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کا ترجمہ یوں ہوگا: اللہ کی حمد سے میں اپنی کتاب کی ابتدا کرتا ہوں، اس حال میں کہ میں اللہ کے نام سے برکت حاصل کر رہا ہوں جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لہذا اب کوئی اعتراض نہیں رہا۔ اقتداءً اور عملاً مفعول لہو ہیں جو کہ فعل کی علت اور سبب بیان کرنے کے لیے آتے ہیں۔ گویا کہ سوال ہوا کہ ماتن نے اپنی کتاب کی ابتدا تسمیہ سے برکت حاصل کرنے کے بعد حمد سے کیوں کی؟ تو شارح علیہ رحمہ نے اس سوال کا جواب اپنی اس عبارت اقتداءً بأحسن النظام وعملاً علی حدیث خیر الانام سے دیا۔ اقتداءً بأحسن النظام یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ماتن نے اپنی کتاب کی ابتدا حمد سے کی تسمیہ سے برکت حاصل کرنے کے بعد، یعنی جس طرح قرآن پاک کی ابتدا تسمیہ سے برکت حاصل کرنے کے بعد حمد سے کی گئی، اسی عمدہ ترین نظام یعنی قرآن پاک کی پیروی کرتے ہوئے ماتن نے بھی اسی طرح کیا۔ یاد رہے وعملاً علی حدیث خیر الانام صرف حمد سے ابتدا کرنے کی دلیل ہے، یعنی چونکہ حدیث مبارکہ میں حمد کے ذریعے ہر اچھے کام کی ابتدا کرنے کی ترغیب دلائی گئی، لہذا ماتن نے اس حدیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے اپنی کتاب کی ابتدا حمد سے کی۔